السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه بمثلها من جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے اس کو بڑے مختصر انداز میں دو تین احادیث کی روشنی میں اور ایک دو واقعات کے ذکر کرنے کے بعد بات کو مکمل کیا جائے گا۔ جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی، حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی آدمی کسی مسلمان آدمی کے ذریعے سے کوئی کھانا یا کوئی لقمہ کماتا ہے، یعنی اس کو تکلیف پہنچا کر یا پھر اس کا حق مارنے کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے اس آدمی کو معاشرے میں بدنام کرنے کے ذریعے سے آدمی جو کوئی بھی لقمہ کمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس آدمی کو جتنی روزی اس نے ان ذرائع سے، ان طریقوں سے کمائی ہے، اتنے لقموں اور اتنے کھانے کے وزن کے برابر جہنم کے انگارے اس کو کھلائیں گے۔ اسی طریقے سے جو آدمی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر یا کسی مسلمان کو بدنام کر کے پیسے کماتا ہے اور پھر ان پیسوں کے ذریعے سے کپڑے اور لباس بنوا کر کے پہنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جہنم کے کپڑے پہنوائیں گے۔ جو آدمی اسی طریقے سے کسی کو بدنام کرتا ہے، الغرض بدنام کر کے اور اس کو اس کا حق مارنے کے ذریعے سے جو کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ قیامت کے روز اس بندے کو ضرور عطا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی منصف ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کا بدلہ اس کو قیامت کے روز برابر سرابر دلا دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی چیز نہ مذاق سے لے نہ سنجیدگی کے ساتھ لے۔ اگر کسی کی کوئی چیز ہے، اب آپ اس سے وہ چیز مانگ رہے ہیں، حالانکہ اس کا وہ چیز دینے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن مروت کے دباؤ کی وجہ سے، دوستی اور تعلق کے دباؤ کی وجہ سے وہ چیز آپ کو دے رہا ہے، تو وہاں پر اس کی خوش دلی، اس کی دلی رضامندی موجود نہیں، جس کی وجہ سے آپ کے لیے اس چیز کا استعمال کرنا حلال اور جائز نہیں رہے گا۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا مال دوسرے آدمی کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ سامنے والے کی دلی خوشنودی اور اس کی دلی رضامندی نہ ہو، اگرچہ کہ اجازت دے دی جائے۔ آپ اس حدیث کے اندر غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کلمات ارشاد فرما رہے ہیں۔ لا یحل مال امرئ مسلم، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے، الا بطیب نفس منہ، مگر اس کی دلی خوشنودی اور اس کی دلی رضامندی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث کے اندر دلی رضامندی اور دلی خوشی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اجازت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی مروت کے اندر جب سامنے والا سوال کرتا ہے تو دینے کو دل نہیں چاہتا اور دینے کے لیے بالکل وہ آمادہ نہیں ہوتا، لیکن پھر سامنے والے کے تعلقات کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے یا کسی اور مضبوط تعلق کے دباؤ کے اندر آ کر کے دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیز اس کے حوالے کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی رضامندی یہاں نہیں پائی گئی۔ اسی لیے اب اگر آدمی ایسی چیز کو لے لیتا ہے تو اس آدمی کے لیے ایسی چیز کا استعمال کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے لیے ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو اپنے مانگنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ سوچے کہ اگر یہ چیز میرے پاس ہوتی اور کوئی دوسرا آدمی آ کر مجھ سے یہ چیز مانگتا تو کیا میں وہ چیز فلاں شخص کو دیتا یا نہیں دیتا؟ اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ چیز میں دوسرے کو مانگنے پر دے دیتا تو پھر آپ دوسرے سے مانگیے، اور اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہو اور کوئی دوسرا آ کر مجھ سے مانگے تو میں اس کو ہرگز یہ چیز نہیں دوں گا، تو پھر آپ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ چیز دوسرے کے پاس سے مانگ کر کے حاصل کرے۔ اسی لیے یہ ضابطہ اگر یاد رہے تو پھر آپ اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ طے کر سکیں گے کہ کون سی چیز میں اپنے ساتھیوں سے مانگ سکتا ہوں اور کون سی چیز نہیں مانگ سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی کہ اگر تم کوئی چیز خریدو یا کوئی چیز کرائے پر لو تو اس وقت میں عام لوگ جتنی قیمت ادا کرتے ہیں یا عام لوگ اس کی جتنا کرایہ دیتے ہیں تم اس سے بڑھ کر کے دے دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے کم ادا کرنے کی وجہ سے، کرائے کے کم دینے کی وجہ سے دین کی اور علم کی بے قدری اور ناقدری نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو مقام اور مرتبہ اور تقوی اور بزرگیت سے نوازا، اپنے قرب سے نوازا، وہ لوگ اس قدر اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مرتبہ آپ معراج پر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے جنت اور جہنم کی سیر کی، وہاں کے مختلف مناظر کو دیکھا۔ جس وقت آپ جنت کی سیر کر رہے تھے وہاں پر ایک محل پر پہنچے، فرشتوں نے بتلایا کہ یہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جو قریشی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا، وہاں کے حسین مناظر کو دیکھا، میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو کر کے اندر کے مناظر کو بھی دیکھوں۔ جیسے میں بڑھنے کے لیے آگے بڑھا مجھے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت عمر کے مکان میں اگر کوئی ان کی اجازت کے بغیر داخل ہو جائے تو ان کو غیرت آ جاتی ہے کہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، تمہاری غیرت یاد آنے پر میں نے اپنے قدم کو روک لیا، تمہارے محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو اپنی جان، اپنا مال اور اپنا سب کچھ، اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ایسے فداکار، ایسے جانثار صحابہ
ان کے مکان کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو یہ تعلیم اور یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ دوسرے کے مکان، دوسرے کی کوئی بھی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر، اس کی دلی خوشنودی کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان محبین کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو ہمارا اور آپ کا آپس میں کس طریقے سے معاملہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی چیزوں کے استعمال کے اندر کس قدر ہمارا احتیاط ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اجازت لینی، اور اس کے بعد میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سامنے والا دلی خوشی کے ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ اگر وہ آدمی اجازت تو دے دے لیکن اس کی دلی خوشی نہیں ہے، دل سے راضی نہیں ہے، اس کا دل دینے کو نہیں چاہ رہا ہے، لیکن آپ کا مقام بڑا ہے یا آپ بڑے عہدے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے مجبوراً وہ چیز آپ کے حوالے کر رہا ہے، وہ چیز تو آپ کو مل جائے گی، لیکن شرعی اعتبار سے اس کا استعمال کرنا اور اس میں تصرفات کرنا، رد و بدل کرنا، یہ چیزیں آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے خوب احتیاط کے ساتھ دوسروں کی چیزوں کے استعمال کرنے کے اندر معاملہ بڑا سنگین ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کہیں پر راستے میں جا رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کبھی سلام کا جواب دیتے تو وضو کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کو وضو نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ایک دیوار تھی کسی کے مکان کی، اس پر سے تیمم کر لیا اور پھر اس صحابی کے سلام کا جواب دیا۔ فقہاء کرام احادیث کے اندر سے بہت سارے مسائل کو نکالتے ہیں، ایک ایک حدیث کے اندر سے کئی سو مسائل کو نکال دیتے ہیں۔ فقہاء نے اس حدیث کے اوپر ایک سوال قائم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سلام کا جواب دینے کے لیے دیوار پر سے تیمم تو کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مالک کی دیوار تھی اس سے اجازت نہیں لی، اجازت لیے بغیر ہی آپ نے اس کی دیوار سے تیمم کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے جواب بتایا کہ دیکھو، باہر کی دیوار سے، مکان کے جو باہر کی دیوار ہوتی ہے، اگر اس دیوار کو کوئی آدمی چھو لے یا تیمم کر لے تو کوئی آدمی نہیں ہے جو منع کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آدمی کی اجازت کے بغیر اس کی دیوار سے تیمم کرنا جائز ہو گیا تھا۔ ہمارے اکابر اور ہمارے جو بزرگان دین اور علماء اعظام جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے دوسروں کے چیزوں کے استعمال کرنے میں، دوسروں کے حدود کے داخل ہونے میں، اور اسی طریقے سے دوسروں کے کسی بھی معاملے کے اندر دخل اندازی کرنے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ جب کبھی اپنے بیٹوں کے پاس جاتے، ان کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بیٹوں سے اجازت لیتے، اگر بیٹے اجازت دے دے تو اندر داخل ہوتے، اور اگر آواز نہیں آئی اندر سے تو پھر پلٹ کر واپس آ جاتے تھے۔ اس قدر احتیاط، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے باپ کی شکایت لے کر آئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوب اپنے باپ کے بارے میں شکایتیں کی۔ اللہ کے رسول نے ان کے والد کو بلایا، وہ آتے ہوئے کچھ شعر گنگناتے ہوئے آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے رسول نے ان سے وہ اشعار دوبارہ سنے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان لڑکے سے کہہ دیا کہ تم اور تمہارا مال، وہ سارے کا سارا تم دونوں تمہارے باپ کے ہو۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہونے کے باوجود اولیاء اللہ اور بزرگان دین اس قدر اہتمام کرتے ہیں دوسروں کے پاس جانے میں، دوسروں کی چیزوں کو استعمال کرنے کے اندر، ہر چیز کے اندر اجازت لے کر کے ان کے کمروں میں داخل ہونا، اجازت لے کر کے ان کی چیزوں کو استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات، اگر ہم نے کسی کی کوئی چیز استعمال کے لیے عاریتاً لے رکھی ہو،
مثلاً کوئی چیز ہم کو ضرورت تھی، ہم نے وہ چیز استعمال کے لیے لی اور ہم نے یہ کہا کہ استعمال کے بعد واپس دے دیں گے، لیکن اب ہماری ضرورت پوری ہو گئی، اب وہ گھر کے اندر پڑی ہے، اس کو واپس کرنے کی کوئی فکر ہمیں لگی ہوئی نہیں ہے، بس وہ آدمی بھی آ کر کے مانگنے سے شرماتا ہے، اس لیے کہ میں جا کر کے اس سے کیسے مانگوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اور ضرورت ہوگی، اس خیال کے ساتھ وہ آدمی بھی اپنے گھر کے اندر بے چین ہے، اگرچہ کہ اس کو استعمال کی ضرورت ہے، اب اس کو اس چیز کی ضرورت پیش آ گئی کہ مجھے وہ چیز چاہیے، لیکن فلاں شخص کے پاس ہونے کی وجہ سے آ کر مانگنے سے شرماتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم کوئی چیز دوسروں کی لیتے ہیں تو ضرورت کے پورا ہو جانے کے بعد فوراً اس چیز کو واپس کر دینا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے اور یہ شریعت کی تعلیمات ہے جو اسلام ہم کو سکھاتا ہے، جو دین ہم کو سکھاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے، آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے اندر دین آتا چلا جائے گا۔ اس طریقے سے کوشش کرتے ہوئے اگر ساری زندگی گزاریں گے، کوشش کے اندر ہی آدمی اس دنیا سے چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے دینداروں کے طبقے کے اندر، دینداروں کے گروپ کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شامل کر کے قیامت کے روز دینداروں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی ساری زندگی دین کی فکر کرتے ہوئے دین پر چلنے کی، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔